بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ سب کو بہترین علم سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے، آمین۔ جی پیارے بچوں، آج ہم پارہ نمبر 8 سے اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کریں گے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 141 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے طرح طرح کے باغ پیدا کیے جن میں کچھ بیلیں ہیں جو سہارا دے کر چڑھائی جاتی ہیں، اور کچھ درخت ہیں جو خود اپنے تنوں پر کھڑے رہتے ہیں۔ زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے ہیں جن کے درخت شکل و صورت میں ملتے جلتے ہیں لیکن مزے اور ذائقے میں مختلف ہوتے ہیں۔ جب ان کے پھل پک جائیں تو کھاؤ پیو، اور جب پھل توڑو اور فصل کاٹو تو اس میں سے اللہ کا حق بھی نکالو۔ حق نہ دے کر حد سے نہ گزرو، کیونکہ اللہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس نعمت کا حق ادا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ باغات کا، زیتون، انار اور مختلف پھلوں کے درختوں اور دیگر فصلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب نعمتیں تمہارے لیے ہیں، کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن اپنے مزے لینے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات کرو۔ غریبوں کو بھول جانا حد سے گزر جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حد سے گزر جانے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو غریبوں سے محبت کر کے ان کا حصہ دے کر اس محبت کا ثبوت دو کہ واقعی تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو۔ پیارے بچوں، آپ اس آیت پر اس طرح عمل کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں پھل آئیں تو گھر میں کام کرنے والے ملازموں کا حصہ ضرور نکالیں، اور جو بھی پھل ان کو دیں اچھا والا اور بڑا والا دیں، کیونکہ جب ہم غریبوں کو کوئی چیز دیتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھا پھل نہ دیں، کیونکہ سب نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی تو دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بچوں، اب سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 57 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، اور وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بارش سے پہلے بارش ہونے کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہوائیں ان بادلوں کو مردہ بنجر زمین کی طرف بھیج دیتی ہیں، اور بادل وہاں بارش برساتے ہیں اور طرح طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ جی پیارے بچوں، یہاں اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے۔ جس طرح بارش کی برکت سے زمین نباتات اگاتی ہے، سب کو رزق پہنچاتی ہے، بالکل اسی طرح نبوت کی برکت سے یعنی قرآن سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، ہدایت پا جاتا ہے۔ جس طرح بارش سے زرخیز زمین ہی کو فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح بچوں ہدایت سے، قرآن سے صرف فطرت سلیم اور نرم دل رکھنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں، جس طرح بارش سے خشک اور بنجر زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن مردے بھی زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بارش سی برسے گی اور چھوٹی چھوٹی کونپلوں کی طرح انسان بھی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اس آیت میں اللہ کی بتائی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے ان نعمتوں کو پہچاننا ضروری ہے کہ یہ نعمتیں ہمیں کس نے دی ہیں، کیوں دی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، ان کا صحیح استعمال کرنا ہے، دوسروں کو بھی بانٹنا ہے، غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور قیامت کے دن ہم زندہ کر کے قبروں سے نکالے جائیں گے۔ ہمیں دنیا میں کھو کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا بلکہ آخرت کی تیاری کرنی ہے، قرآن و حدیث کو سیکھنا ہے
اور عمل کرنا ہے۔ آئیے اب ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے دینی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں، یعنی اور کوئی خدا نہیں ہے جو تم نے بنا رکھے ہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک معجزہ آ گیا ہے، یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے۔ اسے اللہ کی زمین میں آزاد چھوڑ دو تاکہ یہ زمین میں چرتی پھرے، اور تم اس اونٹنی کو بری نیت اور ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پیارے بچوں، پہلے قوم سمود کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ قوم سمود کون تھی۔ آج سے تقریباً 7000 سال پہلے قوم عاد عربوں کی قدیم اور پرانی قوم تھی۔ یہ قوم عاد احقاف کے علاقے میں رہتی تھی جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان میں آباد تھا۔ قوم عاد نوح علیہ السلام کی قوم کی جانشین تھی اور بہت ہی ترقی یافتہ اور قد آور قوم تھی۔ اور بچوں، اس قوم نے بہت سے خدا بنا رکھے تھے۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور اپنے نبی ہود علیہ السلام کو عذاب لانے کے لیے کہا تو 7 دن اور 8 رات مسلسل تیز آندھی چلتی رہی، جس نے ان کو پٹک پٹک کر گرایا اور سب ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ہجرت کر گئے تھے، اور یہ عاد ثانیہ یعنی قوم سمود کہلائے۔ قوم سمود عرب کی قدیم ترین قوموں میں سے دوسری قوم ہے جو عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور ہوئی۔ قوم سمود موجودہ زمانے کے مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز میں آباد تھی۔ حجاز کو پرانے زمانے میں حجر بھی کہا جاتا تھا، یعنی پتھر والے، کیونکہ یہ پہاڑوں میں اپنے گھر اور محل بناتے تھے۔ قوم سمود تقریباً 1800 برس قبل مسیح میں آباد تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1800 سال پہلے آباد تھی۔ ان کی آبادی تقریباً 5 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ قوم انجینئرنگ میں حیرت انگیز طور پر ترقی یافتہ تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محل بنائے۔ قوم سمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا تھا اور معجزہ مانگا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے نیچے سے ایک اونٹنی بطور معجزہ نکالی جو ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ ایک ہی کنواں تھا اور یہ اونٹنی بہت زیادہ پانی پیتی تھی۔ ایک دن قوم کے سب جانور پانی پیتے تھے اور دوسرے دن یہ اکیلی سارے کنویں کا پانی پی جاتی تھی۔ اب باریاں مقرر ہو گئیں، ایک دن اونٹنی کا اور دوسرا دن باقی سب جانوروں کا۔ پیارے بچوں، یہ اونٹنی کا معجزہ پہلا معجزہ تھا۔ اس سے پہلے کسی نبی پر کوئی معجزہ نہیں آیا تھا۔ جب کوئی قوم معجزہ مانگتی ہے اور معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتی تو پھر وہ قوم ہلاک کر دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ نہیں دیا، کیونکہ مسلمان آخری امت تھی، اور اگر یہ بھی معجزہ دیکھ کر حق کا انکار کر دیتی تو ہلاک ہو جاتی۔ قوم سمود کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ اونٹنی کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، بلکہ اونٹنی کو مار دیا، اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اونٹنی کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جی بچوں، جب قوم سمود نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ ایک دل دہلا دینے والی چیخ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم اللہ کی پسندیدہ قوم تھی۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کے مطالبے بھی مانے، معجزے بھی دیے، پھر جب وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو دردناک عذاب سے ہلاک کر دیے گئے۔ جی پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے ہمارے لیے قرآن کریم اللہ کی طرف سے دیا گیا معجزہ ہی ہے۔ یہ زندہ لوگوں کے لیے زندہ کتاب ہے، ان کے مسائل کا حل بتاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ ہم دنیا میں اس کو خوبصورت دوست بنائیں گے، اس کو تجوید اور ترجمہ و تفسیر سے سیکھیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے۔ انشاءاللہ یہ قرآن قبر کے اندھیروں میں ہمارا خوبصورت دوست بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے لیے روز وقت نکالنے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ جی پیارے بچوں، الحمدللہ آج ہمارا پارہ نمبر 8 مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ جلد پارہ نمبر 9 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔